لوگوں نے سانحہ پریڈ آباد سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ گھروں میں ابھی تک ماتم تھما نہیں ہے کہ اس سے بعد میں بے در بے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں. لہذا خدا را کب تک ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ اسپتال میں ان لوگوں کا ارادہ تو نہیں تھا وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرے. انتظامیہ کی تو یہ اتنی بڑی غفلت ہے کہ پریڈ آباد سے ان کو سبق نہیں ملا. میں تو حیران ہوں. یا ہم لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے جو ہم اپنے معصوم بچوں کے جنازے کاندھوں کے پر اٹھا رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ سلسلہ تو اگر ہم یہ کہیں کہ بالکل ختم کر دیں، گیس بھروانا ختم کر دیں، تو کوئی ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. لیکن اس میں کافی بڑا کردار جو ہے یہ سوئی سدرن گیس کمپنی ادا کر سکتی ہے. پہلے بھی ہمارا چلتا تھا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کوئی کاروبار کی نیت سے لوگ بھرواتے تھے، ہوٹلوں کے لیے بھرواتے تھے، لیکن گھروں میں استعمال نہیں ہوتا تھا کیونکہ گھروں میں پراپر گیس کی آمد و رفت رہتی تھی. لیکن آج کل جب انہوں نے یہ 9 بجے 9:30 بجے جو گیسوں کی بندش لگا دی ہے، اس سے ظاہر ہے پھر غریب آدمی کیا کرے گا. اگر کوئی کام پہ سے 10 بجے بندہ آتا ہے، مزدور آدمی، اس کے لیے کھانا پکانا ہے کے لیے بھی کوشش ہے. بہت سے گھر یہاں ایسے کہ جو 9-10 بجے کما کر آتے ہیں تو اپنا راشن ڈالتے ہیں. آئی سمجھ، جب وہ 10 بجے اگر پکا کر آ کر راشن ڈالیں گے تو وہ کب پکائیں گے؟ آئی سمجھ، 9 بجے ہمارا گیس چلا جاتا ہے. لیکن اگر یہی گیس ہمیں پراپر طریقے سے ملتا رہے اور یہ گیس کی اگر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے تو تقریباً یہ کہ آدھے سے زیادہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ جو آئے دن حادثات ہو رہے ہیں، آئے دن یہ گیس سلنڈر جو پھٹ رہے ہیں نا، اس کی کم سے کم آدھی ذمہ دار جو ہے ہماری گیس کمپنی بھی ہے، اس میں برابر کی شریک ہے. کیونکہ ان لوگوں نے لوڈ شیڈنگ کر کر اور یہ جو گیس والوں کو کمانے کا موقع دیا ہوا ہے سراسر کہ ہم 9 بجے بند کر دیتے ہیں، 9:30 بجے ان کے پاس آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے. یہ سارے رات پرچونے کی دکان لگا کر بیٹھے رہتے ہیں، من مانے ریٹ لیتے ہیں، من مانی اپنی کارروائیاں کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ ملی بھگت ہماری گورنمنٹ کی ہے. تقریباً ہماری گورنمنٹ سے، تمام انتظامیہ سے پرزور اپیل ہے کہ مہربانی کر یہ جو غریبوں کے بچے مر رہے ہیں ان کے پر رحم کھائیں، ان کے اوپر ترس کھائیں. یہ معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا گناہ کیا ہے ان لوگوں نے؟ یا ہم لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے جو ہم اپنے معصوم بچوں کے جنازے کاندھوں کے پر اٹھا رہے ہیں ہم لوگ؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ ہماری کم گورنمنٹ سے ہر طرح سے ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے، جو ہماری اس گیس کے چکر سے کم ہمیں نجات حاصل ہو. آئے دن کے مسائل یہ گیس کے ہیں، آئے دن کے پریشر نہیں آتا، لوگوں کے چولہے نہیں جلتے ہیں، اور اگر ہم گیس بھروا کے لاتے ہیں تو آئے دن یہ ہمارے گھروں میں حادثات پیدا ہوتے ہیں. اس کی کون جواب دے؟ کون دے گا ہمیں ہمارے بچوں کے، معصوم بچوں کا جواب؟ کوئی نہیں دیتا. کس کے ہاتھوں پہ ہم ان کا لہو تلاش کریں گے؟ جو ہمارے بچے نکل جاتے ہیں، یہ بھتہ کھانے والی مافیا، یہ پرسنٹیج لینے والی مافیا، یہ اپنے آرام سے گھروں میں ایس سی او کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. غریب کے بچے ہمیشہ مرتے ہیں. پریڈ آباد میں 40 سے 50 لوگ مر گئے، کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کروڑوں کا نقصان ہو گیا. کیا ہوا؟ کسی کی جانی والی نقصان پورا ہوا آج تک؟ نہیں ہو سکتا. یہ آج 4 دن کی کہانی ہوگی، اس کے بعد یہ پھر مافیا سرگرم ہو جائے گی، یہ پھر کھولیں گے، یہ پھر لگائیں گے. جگہ جگہ گلی گلی میں پرچونے کی دکان لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم گورنمنٹ سے پرزور اپیل کرتے ہیں، انتظامیہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں، مہربانی کر کے اس دھندے کو کم سے کم ون سائڈ کر کے ایک طرف پھینکا جائے، جو کم سے کم ہمارے غریبوں کے بچوں کو تو کم سے کم جینے کا حق دیا جائے. ہمارے بچے پس رہے ہیں اس کے اندر، ہمارے بچے مر رہے ہیں اس کے اندر. انتہائی افسوسناک سانحہ ہوا ہے آج، اور انتہائی دل خراش واقعہ ہے. اس پہ ہم سب انتہائی غمزدہ ہیں. اور میں اس موقع پہ وزیر اعلیٰ سندھ سے، حیدرآباد کے میئر، کمشنر حیدرآباد، تمام انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے سانحہ پریڈ آباد سے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم سانحہ پریڈ آباد کے زخم ابھی تک ہمارے بھرے نہیں ہیں. وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں حیدرآباد کے لوگ، وہ ان کے گھروں میں ابھی تک ماتم تھما نہیں ہے کہ اس سے بعد میں بے در بے واقعات مسلسل ہو رہے ہیں. اور آج جو واقعہ ہوا ہے، جو ہمارے بھائی ہیں اسحاق شاہ، ہمارے جنرل کونسلر ہیں یو سی کے، ان کا بھتیجا جو آج شہید ہوا ہے اس حادثے کے اندر، تو کب ہماری انتظامیہ جاگے گی؟ پوری دنیا میں گیس سلنڈر کا کام ہوتا ہے، یہ بنیادی ضرورت کی چیز ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہے. آج ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب نے جب ان کو اجازت نامے دیے تو اسسٹنٹ کمشنر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ علاقے کے اندر جو بھی ان کی حد میں
جو یہ دکانیں آ رہی ہیں ایل پی جی کی اس پہ تمام ایس ای پیز کو فالو کرائیں. اگر یہ پہلے تو یہ تحقیقات کا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس کی تحقیق کی جائے کہ آیا اس کی منظوری لی گئی تھی اس دکان کی, اور اگر اس کی منظوری دی گئی تھی تو پھر اس منظوری کے بعد اس کی ایس او پیز کیوں نہیں چیک کی گئی, یہاں پہ جو حفاظتی انتظامات تھے وہ مکمل کیوں نہیں ہیں. لہٰذا خدا را کب تک ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے. اور میں بار بار انتظامیہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مضبوط لائحہ عمل بنایا جائے, اور حیدرآباد کے شہریوں کو جس طرح ہم نے چھوڑا ہوا ہے حادثات کے لیے, خدا را ان کی زندگیوں کا سوچیں, کیونکہ یہ سب ہماری اولادیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے بھی بچے ہیں, آپ لوگوں کے بھی بچے ہیں. کس طرح ہم یہ بچے پالتے ہیں, پیدا ہونے کے بعد کتنی مشکلات کے بعد یہ والدین ان بچوں کو پال پوس کے جوان کرتے ہیں, اور اسی طرح کسی کی غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں. میں اس موقع پہ انتظامیہ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی ذمہ داران ہیں, جو اس واقعے کے ذمہ داران ہیں, ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے, جو بھی غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں, اور ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے قانون کے مطابق. ابھی ہم ایف آئی آر درج کرا کے آئے ہیں, اور ہمارے سے پولیس نے تعاون کیا. ایس ایس پی عدیل صاحب کا شکریہ, انہوں نے تعاون کیا کہ ان لوگوں نے ہمارا ایف آئی آر درج کروائی ہے, اور جو بھی اس میں انہوں نے نامینیٹ کیے ہیں, گھر والوں نے تحقیق کرنے کے بعد ان کو فی الفور گرفتار کر کے جو بھی قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان کو سزا دی جائے غفلت کی, اور ان کو انصاف دیا جائے. وہ انتہائی غریب ہیں, مزدور پیشہ ہیں, جو ان کے والد ہیں, جو بچہ شہید ہوا ہے اس کے جو والد ہیں مزدور ہیں, بہت انتہائی پسماندہ اور غریب ہیں, دہاڑی دار ہیں, اور بہت بڑا حادثہ ان پہ آیا ہے. ان کی مالی معاونت بھی کی جائے, ان کی امداد کی جائے. میں حکومت سندھ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کے بچوں کی کفالت کی ذمہ لیا جائے. وہ چھوٹا بچہ تھا, اور بھی ان کے بچے ہیں, اور وہ بہت ہی اس حادثے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سنبھلنا بڑا مشکل ہے. ان کا سہارا بننا چاہیے حکومت کو. اچھا, یہ حادثہ ہمیں پتہ لگتے ہی ہم لوگ پہلے تو ہم جگہ پہ پہنچے, چیئرمین صاحب بھی ساتھ تھے, پورا علاقہ تقریباً ساتھ تھا. اس کے بعد ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ اس کو اسپتال لے گئے, وہ بچہ صحیح ہے. ہم لوگوں کو تو یہ تعاون دیا گیا کہ بچہ صحیح ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ واپسی آفس گئے, جب وہاں سے پتہ لگا کہ بچہ شہید ہو چکا ہے, تو پھر فوری ہم لوگ اسپتال پہنچے. اسپتال میں ان لوگوں کا ارادہ تو نہیں تھا وہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرے. پھر ہمارے فاروق بھائی کونسلر جتنے بھی انہوں نے ہمت کی, کوشش کی. ہم لوگ ایس پی آفس گئے, ایس پی آفس سے ہمیں یقین دہانی کرائی گئی کہ ان کی ایف آئی آر بھی کٹے گی, اور جو بھی ان کے ساتھ مالی مدد ہوگی وہ بھی کریں گے. اور چیئرمین صاحب بھی دور نہیں ہیں انشاءاللہ, اور حکومت سندھ سے بھی ہم کہیں گے. انتظامیہ کی تو یہ اتنی بڑی غفلت ہے کہ پریٹا واد سے ان کو سبق نہیں ملا. میں تو حیران ہوں کہ پریٹا واد سے اتنا بڑا حادثہ, یہ بہت بڑا حادثہ تھا, حیدرآباد کا سب سے بڑا حادثہ تھا یہ. پر میں حیران ہوں کہ انتظامیہ ایک چھپ چھپا کے, اچھا یہ گیس کا ہمیں بھی معلوم نہیں تھا, اگر ہمیں بھی معلوم ہوتا ہم لوگ خود ایکشن اٹھاتے. یہ لوگ اٹھائے نہ اٹھائے, ہم لوگ اٹھاتے. پر یہ ایسے چھپا کے, بالکل چھپا کے یہ لوگ گیس بھیج رہے تھے کہ ہم لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا. اور بچہ تو ہمارا شہید ہے, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, واللہ اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ دیکھو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آج ہمارے بچے کا حادثہ ہوا, کیونکہ گیس نہیں تھا, جبھی تو یہ بچوں کو بھیج کے گیس کے لیے بھیجا تھا کہ گیس گھر کے لیے استعمال کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ کریں گے تو بچوں کو ناشتہ کہاں سے بنے گا, کھانا کہاں سے بنے گا. لہٰذا میں پرزور اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ہمارے علاقے کی ختم کی جائے, کیونکہ اس سے ہمارا یہ ابھی پہلا حادثہ یہ ہمارے یہیں ہوا ہے. مہربانی کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمارے یہاں سے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے, کیونکہ دیکھو کسی کا لال, یہ تو بچہ چلا گیا ہے, کوئی اور بڑا حادثہ نہ ہو جائے. اور ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اس گیس کے ڈپو کو بالکل یہاں سے بند کیا جائے. یہ سمجھ لو کہ بم کا گولا تھا, یہ تو اللہ نے بچا دیا کہ اور لوگوں کو نقصان نہ ہوا, ورنہ یہ برابر میں تیل کا, مٹی کا تیل کا ڈپو بھی ہے. دھماکہ ہوتا تو یہ بہت بڑی آگ پھیل جاتی پورے علاقے میں. اور مسئلہ ہے کہ اللہ نے بچایا, اللہ نے رحم کیا ہے کہ ایک بچے کی جان دے کے بچے نے اپنی شہادت حاصل کی, اور جس نے اپنے جان دے کر لوگوں کو بچا لیا, ورنہ بہت بڑا نقصان ہوتا.